اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ایک اہم بنیاد کو واضح کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں، تین صفات اگر کسی کے اندر ہیں، وجد بہن حلاوت الایمان، تو ایسا شخص ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ تین صفات جس کے اندر ہوں، اور یہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس دنیا کی سب سے بہترین اور سب سے عظیم اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سے ہے۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، دنیا کی جنت ہے یہ، ایمان کی مٹھاس دنیا کی جنت ہے یہ۔ اگر کسی کو یہ محسوس ہو، کیا مٹھاس کیسے آتی ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ذکر کی۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ زندگی میں سب سے زیادہ محبت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر کسی اور سے اسے محبت نہ ہو۔ تمام محبتوں پر اللہ اس کے رسول کی محبت اگر آپ کے دل میں آپ محسوس کرتے ہیں، آپ کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی طاقت محسوس ہوگی۔ دنیا میں ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے دوستوں سے، تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونا چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ کسی سے بھی محبت ہوتی ہے تو تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ پہلی چیز کہ وہ خوبصورت ہو، خوبصورتی انسان کے دل میں محبت پیدا کرتی ہے۔ آپ خوبصورت منظر دیکھیں گے، کوئی سینری آپ دیکھیں خوبصورت ہو، آپ کو اندر سے محبت پیدا ہوتی، خوشی ہوتی ہے۔ یہ خوبصورتی وجہ ہوتی ہے محبت کی۔ اور دوسرا کہتے ہیں سامنے والے کے کمال، اس کے اندر جو کمال ہے، اس کے اندر جو خوبی ہے، اسے دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت کوئی کرٹیکل کیس ہینڈل کر رہا ہے، اس نے بہت محنت کی ہے اس کے اوپر، یا کوئی بہت بچہ ہے بہت غضب کا حافظہ ہے، اچھی خوبیاں، اچھی کوالٹیز سے آدمی کے دل میں خود بخود محبت ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں تیسری چیز جس سے ہمارے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، وہ سامنے والے کا احسان ہے۔ جس نے جتنا احسان ہم پر کیا ہے، اتنی ہی محبت ہمارے دل میں اس کے بارے میں ہوتی ہے۔ جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، جس نے ہمارا تعاون کیا ہے۔ کہتے ہیں تین چیزوں کی وجہ سے ہم دنیا میں کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، یا تو وہ خوبصورتی کی وجہ سے ہوگا، یا تو وہ خوبیوں کی وجہ سے ہوگا، یا پھر وہ احسانات کی وجہ سے ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، اللہ جمیل ہے، اسی نے خوبصورتی کو پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا کہ جب میں نے انہیں معراج میں دیکھا آسمان پر، آپ نے کہا فَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، آدھی خوبصورتی انہیں دی گئی ہے، آدھی خوبصورتی انہیں دی گئی ہے۔ اب سوچئے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، جنہیں دیکھ کر کے کہنے والوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہوگا۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اور دوسرا، خوبیوں کی جہاں تک بات ہے، دنیا میں جتنے لوگوں کا حافظہ آپ دیکھتے ہیں، ٹیلنٹ دیکھتے ہیں، کمال دیکھتے ہیں، یہ سب خوبیاں وہ ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے جتنا وہ دیتا ہے۔ تو خوبیوں کا دینے والا، اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں۔ اب سوچئے شیر جب دھاڑتا ہے، اس کا غصہ آپ دیکھیے، اور ایک تتلی کو اڑتے ہوئے اس کی خوبصورتی آپ دیکھیے، دونوں کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس کے اندر کتنی الگ الگ صفات ہیں، اس کا غصہ کتنا ہوگا،
اور اس کی خوبصورتی، اس کی محبت کیسے ہوگی؟ اللہ عز و جل کے تمام خوبیاں اچھی پائی جاتی ہیں۔ اور تیسرا سب سے زیادہ احسان، اس سے بڑھ کر احسان کرنے والا کون ہے؟ ہر لمحے ہم اس کے احسان تلے ہوتے ہیں، اس سے ہم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، پلک جھپکنے کے برابر بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جب ہم احساس کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوگی، اور اللہ کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اور ماں باپ کی، اولاد کی، اور اسی طرح رشتہ داروں کی، مال کی، دنیا کی محبت، یہ سب اللہ اس کے رسول کے بعد ہو۔ یہ دل میں اگر احساس ہوتا ہے تو ایمان کی مٹھاس ہم کو ملے گی۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، دنیا میں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کیجیے، سامنے والے سے آپ کا تعلق اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم دنیاوی مفاد کے لیے، فائدے یا غرض کے لیے نہیں، ہم سامنے والے سے دوستی کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے لیے ہے وہ۔ اگر آپ گمراہ ہو جائیں گے تو ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنا تعلق کاٹ لیا جب انہوں نے توحید کو قبول نہیں کیا، چلے گئے وہاں سے وہ۔ اور جب معلوم پڑا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے تبرأ من، اس سے برات کا اعلان کر لیا۔ ہماری محبت اور ہمارا تعلق اللہ کے لیے ہے، چونکہ آپ اللہ کے توحید کو سینے میں رکھتے ہیں، آپ بھی رسول کی سنتوں کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے ہماری اور آپ کی محبت ہے۔ آپ چاہے مالدار ہوں، چاہے آپ غریب ہوں، چاہے آپ بیمار ہوں، چاہے آپ مشہور ہوں، چاہے آپ گمنام ہوں، سب برابر ہے، صرف توحید کی بنیاد پر اللہ کے لیے محبت۔ اگر یہ احساس ہمارے دل میں ہے کہ میں جس سے بھی ملتا ہوں صبح سے لے کر شام تک، جن سے بھی میں محبت کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ دنیاوی مفاد کے لیے اگر کوئی محبت ہے، دوستی ہے، تو وہ سب دوستیاں وقتی ہوتی ہیں۔ مومن کی جو دوستی ہے مومن سے ایمان کی بنیاد پر، وہ ہمیشہ رہے گی۔ دو چیزیں اسے توڑتی ہیں، علماء کہتے ہیں مومن کی مومن سے دوستی ٹوٹتی ہے، ختم ہو جاتی پوری طرح سے، یا تو دنیا میں موت سے ختم ہوتی ہے، یا پھر سامنے والا گمراہ بدعتی ہو جائے، توحید چھوڑ دے، دوستی ختم ہو جائے گی۔ ورنہ اللہ کے لیے جو دوستی ہے وہ چلتی ہے، برقرار رہتی ہے، جب تک اللہ عز و جل چاہتا ہے اسے برکت دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا محبت کرو کسی سے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، دوستی ہمارا تعلق صرف اللہ کے لیے ہو، یہ احساس ہمارے اندر ہو۔ اور تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ واپس سے کفر میں جانا اتنا ناپسند ہو جتنا جہنم کی آگ میں یا آگ میں زندہ جلایا جانا ناپسند ہے۔ جتنا ہم ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی ہم کو جلا نہ دے، جتنا آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، اسی طرح اسے ناپسند ہو کہ وہ کفر میں واپس نہ جائے۔ کفر میں جو واپس جانے کو پسند کرتا ہے وہ توحید پرست نہیں ہے۔ توحید پرست وہ ہے جو کبھی شرک میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ جیسے آپ زندہ جلنا نہیں چاہتے، اسی طرح واپس کافر یا شرک میں جانا نہیں چاہیں گے۔ یہ احساس اگر دل میں ہو کہ جس طرح کوئی ہم کو جلا دے، ہم نہیں چاہتے کہ کبھی ایسا ہو، نعوذ باللہ، ہم اسی طرح نہیں چاہتے کہ کوئی واپس ہم کو کفر کی طرف لے جائے۔ یہ چیز اگر ہمارے دل کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجد بہن حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس اور حلاوت اور دل کا سکون آدمی کو ملتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، سب نے رشتہ توڑ لیا، لیکن صرف اللہ سے چونکہ سب سے زیادہ محبت تھی تو وہ مطمئن رہے اور اللہ کے دین کی اتنی محنت کرتے رہے، جبکہ والد ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کے علاقے میں سے کوئی نہیں ہے جو ان کا تعاون کرنے کے لیے آئے، ان کے ساتھ کھڑا ہو، انہیں آگ میں پھینکا گیا، لیکن چونکہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے، ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہی ایمان کی مٹھاس انسان کو قوت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، اور اسی طاقت سے مومن زندگی میں کامیابی کے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل یہ تینوں صفات ہم سب کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے اور ایمان کی قوت نصیب فرمائے۔ آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا